بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 27۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی چند ہم قبیلہ عورتوں کے ساتھ مکہ وارد ہوئی۔ وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اس قسط میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی وہ سب دلچسپ واقعات بیان کیے جائیں گے۔ ابن اسحاق جہم بن ابی جہم کی روایت سے حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ انہیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یہ سارا واقعہ سنایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب قبیلہ بنی سعد بنو حوازن اسی بڑی قبیلے کی ایک ذیل قبیلہ تھا جس سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا، میں کسی سال مکہ میں کئی بچوں کی پیدائش کی خبر سنی تو بنی سعد کی کئی عورتیں ان بچوں کی اجرت پر دودھ پلانے کے لیے مکہ کی طرف لپکنے لگتی تھیں۔ پھر ایک سال ایسا ہوا کہ مکہ کے معزز اور شریف خاندانوں میں کئی بچوں کی پیدائش کی خبر ملی تو بنی سعد کی 10 عورتیں، جن میں سے میں بھی شامل تھی، اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ اور اپنے ایک شیرخوار بچے کے ساتھ مکہ کی طرف چلیں۔ باقی نہ چھوڑا تھا۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ بھی میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن واللہ اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر پلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے۔ نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا اور نہ اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی، بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہ تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے دادا سے امید رکھتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ یہ تو یتیم ہیں، بھلا اس کی ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر جتنی عورتیں میرے ہمراہ آئی تھیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھے کو ہی کوئی نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو مجھے خیال جانا اچھا نہ لگا۔ میں اپنے شوہر سے کہا، اللہ کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچہ لے کر جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس چلی جاؤں۔ میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اس میں ہمارے لیے برکت دے۔ یہ فیصلہ کر کے جہاں میری ساری عورتوں نے رات بھر کے لیے پڑاؤ ڈالا، میں بھی رات گزارنے کے لیے وہیں ان کے ساتھ پڑ گئی۔ وہ ساری رات میری آنکھوں میں کٹ گئی، کیونکہ نہ تو میں یا میرے شوہر کے کھانے کے لیے کچھ تھا اور نہ ہی میری گدھی اور اٹھنے کے لیے چارہ تھا۔ میرے شیرخوار بچہ عبداللہ ساری رات میرے پستان چوستا رہا، لیکن چونکہ میں خود اس رات فاقے سے تھی تو میری چھاتیوں سے دودھ کہاں سے اترتا۔ خیر وہ رات تو میں نے جیسے تیسے جاگ کر کاٹ لی اور صبح ہوتے ہی وہی یتیم بچہ لینے چل دی۔ یہ بھی خیال تھا کہ اس بچے کی ماں سے اتنا تو پیشگی مل ہی جائے گا جس سے میں اپنے اور اپنے شوہر کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز اور اپنی گدھی اور اونٹنے کے لیے چارہ لے سکوں گی۔ جب میں اس بچے کو لینے اس کی ماں کے پاس پہنچی تو مجھ سے بڑی خندہ پیشانی سے پیش آئیں اور اپنا بچہ مجھے دیتے ہوئے اس کی دودھ پلائی کی جو رقم مجھے دی وہ بھی میری توقع سے زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ وہ بچہ جسے میں یتیم سمجھ کر مجبوراً لینے آئی تھی اتنا خوبصورت تھا کہ میں اپنی ساری زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت بچہ کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ جب ہمک ہو کر میری گود میں آیا اور پھر میرے سینے سے لگا تو مجھے اتنا سکون ملا جس کا بیان کرنا مشکل ہے۔ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اپنے آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینے سے دودھ کے ساتھ اس پر امنڈ آ پڑے اور اس نے شکم سیر ہو کر پیا۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر پیا۔ پھر دونوں سو گئے، حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دودھنے کے لیے گئے تو دیکھا اس کا تھن دودھ سے لبریز ہو گیا ہے۔ انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دونوں کے لیے نہایت آسودہ ہو گیا اور ہم نے بڑے آرام کے ساتھ رات گزاری۔ صبح ہوتے ہی میرے شوہر نے کہا، حلیمہ اللہ کی قسم
تو نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع تھی۔ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں اپنی اسی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئی اور اسی بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن اب وہی گدھی اللہ کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کے ساتھ نہ پکڑ سکا۔ یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگیں، او ابو زہیب کی بیٹی، ارے یہ کیا ہے؟ آخر یہ تیری وہی گدھی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی، لیکن اب اتنی تیز رفتار کیسے؟ میں کہتی ہاں ہاں اللہ کی قسم یہ وہی ہے۔ وہی کہتی اس کا کیا معاملہ ہے؟ اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔ میں کہتی واللہ مجھے کوئی علم نہیں، جاری ہے۔